میں کاظمی سید بات کر رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں میں ایرا غیرہ نتو خیرہ نہیں ہوں، کاظمی سید ہوں، چیلنج کے ساتھ بات ہے، تمہارے استاد محترم نے جھوٹ بولا ہے، آفتاب جوادی صاحب نے الزام لگایا ہے، عثمان پر بھی، سنن ابی داؤد پر بھی۔ اگر تمہارے اندر کوئی دیانت ہے تو متن سے نکالو عثمان کا نام، سارا زور لگا دیا جناب یہاں اقطعہ نہیں اقطعہ ہے، کیا سمجھتے ہو؟ ہمیں نہیں پتا کہ معروف کیا مجہول کیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا میرے باپ علی کے پاس ایک دن بھی ہو خلافت کا اور سامنے سنت کی مخالفت ہو رہی ہو اور علی بیٹھے رہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ علی کی شان نہیں ہے۔ میں ان سیدوں میں سے نہیں ہوں جو اپنے باپ کو کمزور ثابت کر کے توہین کر کے اپنا عقیدہ بچاؤں، میں قرآن کی روشنی میں اپنے باپ کی شان بیان کر رہا ہوں کہ علی کی یہ شان نہیں ہے، خدا کے لیے علی کی توہین مت کرو۔ ان کے استاد محترم نے بھی یہی دجل کیا کہ اس انداز سے گفتگو کی کہ جو سننے والا یہ سمجھے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ سنن ابی داؤد کے اندر ہے، لیکن جب پکڑ ہوگی تو اور جو شارحین علیہ السلام ان کے پیچھے چھپ جائیں گے جا کے۔ ان کا سوال یہ تھا کہ اگر ابو بکر صدیق نے اپنے دور میں جناب ظلم کیا، زیادتی کیا، غصب کیا ہے تو علی مرتضیٰ نے اصلی حالت پہ کیوں نہ لٹایا؟ سوال یہ تھا۔ تو اس کا جواب چونکہ کوئی نہیں تھا، بڑے 4 جواب دے گئے ہیں اور انہوں نے یہ جواب دے کے اپنے بڑوں کے جوابات کو بھی باطل کر دیا ہے۔ مسائل قطعی ہوتے ہیں، کسی پر ظلم غصب کی تہمت، کسی پر بے ایمانی کی تہمت، کسی پر گستاخی کی تہمت، یہ ضمنی چیزوں سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ کوئی نماز روزے یا ڈکار کا مسئلہ ہے، کوئی چھینک کا مسئلہ ہے، ناک صاف کرنے کا مسئلہ ہے، ہاتھ صاف کرنے کا مسئلہ ہے، یہ الزام کا مسئلہ ہے۔ یہ جو بچے ان پر کوئی الزام لگائے کہ یہ شرابی زانی ہیں، یہ چور ڈکیت ہیں، تو کیسے ثابت کریں گے؟ کوئی آنکھوں دیکھا حال ایک بندہ بیان کر دے، ایک گواہ ہو، کیا مان لیں گے؟ تو اگر کوئی آنکھوں سے تمہیں جرم کرتا دیکھے تو اس کی گواہی پوری نہیں ہوتی۔ تو ایک جناب غیر واضح کمزور سی روایت کی بنیاد پر خلیفہ راشد پر، عثمان غنی پر الزام لگ سکتا ہے؟ کچھ حیا کرو، شرم کرو، کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے، کیا تماشا بنا، کیا مداری کی طرح جناب زبان کی چرب زبانی چتر چتر کرتے ہو؟ ذرا بھی خیال نہیں آتا کیوں علمی دیانت کا خون کر رہے ہو، کیوں اپنی قوم کو غرق کر رہے ہو، برباد کر رہے ہو؟ اس جناب فعل کو، صیغے کو معروف پڑھو، مجہول پڑھو۔ ہمارا یہ اعتراض نہیں، ہمارا اعتراض یہ ہے کہ عثمان کو فاعل بناؤ، سنن ابی داؤد کے متن سے نکالو، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ چند دن پہلے بندہ نشیز نے شیعہ حضرات کے بہت بڑے ایک عالم محقق علامہ آفتاب جوادی صاحب، ان کے ایک جھوٹ کی نشاندہی کی کہ ان حضرت صاحب نے کتابوں کے ڈھیر کے اندر بیٹھ کر جھوٹ بولا ہے، اور کیا جھوٹ کے بغیر ان کا کام نہیں چلتا؟ صحیح و سند روایت، صحیح و سند سنن نبی داؤد میں موجود ہے۔ حضرت عثمان نے مروان کو فدق دے کر ابو بکر اور عمر کی تکذیب کی ہے۔ اور تقریباً 24 منٹ کی ہماری گفتگو ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم کاظمی سید ہیں، ہمارا جواب آپ نے خود دینا ہے، لیکن حضرت صاحب نے خود تو جواب نہ دیا، نہ وہ دے سکتے ہیں، بلکہ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ الحمدللہ ھذا من فضل ربی ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ چونکہ اہل نظر کا پیشوا رہنما علی، فضل خدا سے مظہر فضل خدا علی، اور مجھ کو ملا ہے سایہ دمان پنج تن، حسن و حسین مصطفیٰ و مرتضیٰ علی۔ تو لہذا ہمارا الحمدللہ جواب ہے ہی کوئی نہیں، یعنی اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے جو ہم نے کی ہے جوادی صاحب سے، لیکن وہ خود جواب انہوں نے نہیں دیا، نہ دے سکتے ہیں۔ شرمساری کے عالم میں انہوں نے اپنے بچوں کو آگے کر دیا۔ تو ہم نے بات ان سے کی تھی، اور ہم ان بچوں کو منہ نہیں لگانا چاہتے، چونکہ ان بچوں کے پاس سوائے چلاکی، دجل، فراڈ کے کچھ نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ اصول پہ بات کرتے ہیں اور پکی بات کرتے ہیں۔ ہم ان کی طرح غیر صریح اور کچی روایتیں ان پر لوگوں کو چکر نہیں دیتے۔ اور ان دو جو ہے نا، ان کے یہ نوجوان جو ہیں، ان بیچاروں کے پاس سارا ڈرامہ یہ ہے، سارا چکر یہ ہے، یا غیر صریح روایت ہوگی یا ضعیف ہوگی، ایک ہی بات ہے۔ صحیح ہو، صریح ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور بالفرض اگر ہو بھی تو میں یہ سوال کرتا ہوں، ان سب سے سوال کرتا ہوں، ان کے استاد محترم سے بھی سوال کرتا ہوں کہ خبر باعث صحیح جو ہے، کیا اس کی بنیاد پر کسی پہ الزام لگ سکتا ہے؟ اگر ان جو بچے ہیں ان پر کوئی الزام لگائے کہ یہ شرابی ہیں، یہ زانی ہیں، یہ چور ہیں، ڈکیت ہیں، اور کوئی کہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے یہ کام کیا ہے، ایک بندہ اگر گواہی دے، آنکھوں دیکھا حال بیان کرے، تو کیا اس کی گواہی کی بنیاد پر الزام لگ سکتا ہے؟ اگر ان پر نہیں لگ سکتا تو خلیفہ راشد حضرت عثمان ذو النورین جو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، جو نبی پاک کے داماد ہیں، خلیفہ راشد ہیں، جن کے دروازے پر علی مرتضیٰ نے اپنے شہزادے کو کھڑا کر دیا دفاع کے لیے، اور جن کے قاتلوں پہ علی لعنت کرتے ہیں، کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان پر ایسی روایت جو ایک تو صحیح نہیں ہے، ہاں جی یہ ہمارا دعویٰ ہے، لیکن ہم سند پہ بات تب کریں کہ اگر متن کے اندر چیز ہو، جب متن کے اندر ہی کچھ نہیں ہے تو سند پہ ہمیں کلام کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر بالفرض ہم اس کو صحیح و سند بھی مان لیں تو ان کا مدعا تو ثابت نہیں ہے۔ صحیح و سند بھی مانیں تو خبر واحد صحیح صریح سے جب یقین ثابت نہیں ہوتا، علم واجب نہیں ہوتا، قطعیت ثابت نہیں ہوتی، تو ایسی روایت جس کی سند پہ بھی کلام ہو سکتا ہے، جس کا متن بھی جو ہے وہ واضح نہیں ہے، اس کی بنیاد پر اگر کوئی اتنا زور لگاتا ہے سامنے شاملہ رکھ کے، تو وہ چکر، فراڈ، مکاری نہیں تو کیا ہے؟
ان کے استاد محترم نے بھی یہی دجل کیا کہ اس انداز سے گفتگو کی کہ جو سننے والا یہ سمجھے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ سنن ابی داؤد کے اندر ہے، لیکن جب پکڑ ہوگی تو پھر جناب شروحات کا سہارا لیں گے اور جو شارحین اہل سنت ان کے پیچھے چھپ جائیں گے جا کے۔ تمہارے استاد محترم نے جو گفتگو کی ہے ہم پھر چیلنج کر رہے ہیں، یہ جواب دیں یا کہیں ہم نے گفتگو غیر واضح کی تھی، بات شروحات کی تھی۔ انہوں نے کہا ہے صحیح سند ابو داؤد کے اندر روایت ہے عثمان نے مروان کو فدق دے کر ابو بکر عمر کی تکذیب کی ہے۔ ہم کہتے ہیں عثمان کا لفظ اس روایت کے اندر کہ عثمان نے مروان کو دیا، یہ دکھائیں۔ ہمارا یہ چیلنج تھا، ہمارا مطالبہ یہ تھا۔ اب بھی ہم کہہ رہے ہیں حضرت صاحب نے جھوٹ بولا ہے حضرت عثمان پر بھی اور سنن ابی داؤد پر بھی، اور کتابوں کے ڈھیر کے اندر بیٹھ کے جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹ کے بغیر ان کا کام نہیں چلا نہ چلتا ہے۔ لہٰذا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ حدیث کے متن سے دکھاؤ عثمان، بات متن کی ہو رہی ہے۔ جیسے تمہارے استاد صاحب نے بات کی، یا تو استاد کہتے تمہارے کہ جناب شروحات یہ کہتی ہیں، یعنی سنن ابی داؤد کے اندر یہ ہے کہ یا مروان کے لیے قطع ہو گیا یا مروان نے قطع کیا، لیکن سنیوں کی شروحات یہ کہتی ہیں، پھر بات واضح تھی۔ لیکن اس سے ان کا کام نہیں چلتا تھا، چونکہ سوال یہ تھا کہ اگر ابو بکر صدیق نے اپنے دور میں جناب ظلم کیا، زیادتی کیا، غصب کیا ہے تو علی المرتضیٰ نے اصلی حالت پہ کیوں نہ لٹایا؟ سوال یہ تھا۔ تو اس کا جواب چونکہ کوئی نہیں تھا، بڑے چار جواب دے گئے ہیں، اور انہوں نے یہ جواب دے کے اپنے بڑوں کے جوابات کو بھی باطل کر دیا ہے۔ اس لیے اگر یہ بات تھی تو پھر ان کا جواب فضول ہے، باطل ہو گیا۔ اور یہ ہم نے اعتراض کیا تھا پہلے بھی کہ تمہارے بڑے جو ہیں انہیں یہ جواب نہیں آیا، تم نے پانچواں یہ جواب بنا کے چار جواب باطل کر دیے۔ اس سے چونکہ کام نہیں چلتا، سیدھی طرح اگر یہ جوادی صاحب بات کرتے تو انہوں نے ایسے گول مگول ایسے جناب وہ تیزی سے کام لیا کہ انہوں نے کہا جناب سنن ابی داؤد کے اندر صحیح سند روایت ہے کہ عثمان نے مروان کو فدق دے کر ابو بکر عمر کی تکذیب کی، کہ جب پکڑے جائیں گے شروحات کا نام لیں گے۔ تو مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ سنن ابی داؤد کے متن سے دکھائیں، عثمان کا لفظ دکھائیں، یا یہ کہیں آپ آ کے سامنے کیمرے کے سامنے لائیں اپنے استاد محترم کو، کہیں کہ بات اصل میں شروحات کے ساتھ تھی اور میں واضح نہیں کر سکا، مانیں۔ اور اگر یہ نہیں مانتے تو پھر سنن ابی داؤد کے متن سے نکال کے دکھائیں، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ کیوں فراڈ کرتے ہو، دھوکہ دیتے ہو بندوں کو، کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ تو لہٰذا بات یہ ہے کہ یہ سب چلاکی ہے، تیزی ہے۔ آپ نے سنن ابی داؤد سے عثمان کا لفظ دکھانا ہے، فائل عثمان کو بنا کے دکھانا ہے، وہ آپ نہیں دکھا سکے۔ ہم پھر کہہ رہے ہیں آپ کے بزرگ محترم نے، استاد محترم نے، جوادی صاحب نے کتابوں کے ڈھیر کے اندر بیٹھ کر جھوٹ بولا ہے۔ انہوں نے سنن ابی داؤد کا نام لیا، شروحات کا نام نہیں لیا۔ آپ ذرا زور دے رہے ہیں شروحات پر، ٹھیک ہے، شروحات کی بات نہیں، سنن ابی داؤد سے نکالیں یا خود وضاحت کریں کہ میری بات کلیئر نہیں تھی، واضح نہیں تھی، مبہم تھی، مجہول تھی، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اصل میں بھی شروحات کی بات کر رہا تھا۔ وہ خود بات کریں، نہیں تو جھوٹ مانیں کہ میں نے جو بات کی ہے غلط انداز سے کی ہے، اتنا ہی مان لیں میری بات کا انداز غلط تھا، اتنا ہی مان لیں، اتنا ہی مان لیں۔ لہٰذا آپ کے استاد نے یہ کہا ہے کہ سنن ابی داؤد کے اندر یہ ہے کہ عثمان نے مروان کو فدق دے دیا، وہ دکھائیں۔ بات تو شروحات کی ہے نہیں، آپ نے زور لگا دیا سارا شروحات کا۔ باقی میری جو 20 منٹ کی گفتگو چھوڑ گئے، یعنی میری 24 منٹ کی گفتگو میں سے ایک بھی بات کا تم سے جواب نہیں بنا۔ اس لیے یہ بچوں کو ہم کیسے منہ لگائیں؟ جب استاد محترم نے یہ فراڈ کیا، دھوکہ دیا، وہ جواب نہیں دے سکتے تو بچے کیا دیں گے؟ مفتی راشد صاحب نے جناب شہنشاہ نقوی کا رد کیا، اور یہ جو بچے ہیں انہیں جناب جوش ہے، انہوں نے جواب دیا رضوی صاحب کا، راشد صاحب کا۔ اب آگے سے راشد صاحب نے اپنے شاگرد کو آگے کر دیا، تو ٹھیک ہے نا، تمہاری کیا اوقات ہے مفتی صاحب سے جناب بات کرو، یا مفتی صاحب تمہیں مخاطب کریں، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہارے بڑے جب جواب نہیں دے سکتے تم کیا دے سکتے ہو سوائے مکر فراڈ دھوکے کے؟ غیر واضح کمزور روایتوں کے کیا تمہارے پلے میں؟ یہ چیلنج ہے سید کا، جو بھی بات کرتے ہیں یا غیر واضح ہوتی ہے یا کمزور ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ خبر بات صحیح سری بھی ہو تو وہ ظن کا فائدہ دیتی ہے، قطعیت کا نہیں۔ اور مسائل ہوتے ہیں قطعی، مسائل قطعی ہوتے ہیں، کسی پر ظلم غصب کی تہمت، کسی پر بے ایمانی کی تہمت، کسی پر گستاخی کی تہمت، یہ ظنی چیزوں سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ کوئی نماز روزے یا ڈکار کا مسئلہ ہے، کوئی چھینک کا مسئلہ ہے، ناک صاف کرنے کا مسئلہ ہے، ہاتھ صاف کرنے کا مسئلہ ہے، یہ الزام کا مسئلہ ہے۔ یہ جو بچے ہیں ان پر کوئی الزام لگائے کہ یہ شرابی زانی ہیں، یہ چور ڈکیت ہیں، تو کیسے ثابت کریں گے؟ کوئی آنکھوں دیکھا حال ایک بندہ بیان کر دے، ایک گواہ ہو، کیا مان لیں گے؟ تو اگر کوئی آنکھوں سے تمہیں جرم کرتا دیکھے تو اس کی گواہی پوری نہیں ہوتی۔ تو ایک جناب غیر واضح کمزور سی روایت کی بنیاد پر خلیفہ راشد پر، عثمان غنی پر الزام لگ سکتا ہے؟ کچھ حیا کرو، شرم کرو، کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے، کیا تماشا بنا، کیا مداری کی طرح جناب زبان کی چرب زبانی چتر چتر کرتے ہو؟ ذرا بھی خیال نہیں آتا کیوں علمی دیانت کا خون کر رہے ہو، کیوں اپنی قوم کو غرق کر رہے ہو، برباد کر رہے ہو؟ میں کاظمی سید بات کر رہا ہوں،
ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں ایرا غیرہ نتو خیرہ نہیں ہوں، کاظمی سید ہوں۔ چیلنج کے ساتھ بات ہے، تمہارے استاذ محترم نے جھوٹ بولا ہے، آفتاب جوادی صاحب نے الزام لگایا ہے، عثمان پر بھی، سنن ابی داؤد پر بھی۔ اگر تمہارے اندر کوئی دیانت ہے تو متن سے نکالو عثمان کا نام۔ سارا زور لگا دیا جناب یہاں اقطعہا نہیں اقطع ہے، کیا سمجھتے ہو؟ ہمیں نہیں پتا کہ معروف کیا ہے، مجہول کیا ہے، فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے، نائب فاعل کیا ہے۔ تم نے سارا زور جناب مروان کو نائب فاعل بنانے پہ لگا دیا۔ مروان کو نائب فاعل بناؤ، مروان کو مفعول بناؤ، اس جناب فعل کو، صیغے کو معروف پڑھو، مجہول پڑھو۔ ہمارا یہ اعتراض نہیں، ہمارا اعتراض یہ ہے کہ عثمان کو فاعل بناؤ، سنن ابی داؤد کے متن سے نکالو، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اور پھر یہ بات بھی قابل غور ہے، اور بھائی فدق مروان کے پاس ہو، عثمان کے پاس ہو، جہاں بھی ہو، سوال یہ ہے کہ علی مرتضیٰ نے اپنے دور میں واپس کیوں نہ کیا، اصلی حالت میں کیوں نہ کیا؟ عثمان کے پاس تھا، مروان کے پاس تھا، حضرت علی خلیفہ راشد ہے، ان کے پاس تھاٹی ہے، اگر یہ ظلم تھا تو واپس کرتے۔ ہمارا سوال یہ ہے انہوں نے نہیں کیا، یہ مسلمات میں سے ہے، قطعیات میں سے ہے، انہوں نے واپس نہیں کیا۔ ہمارا مدعا ثابت ہو گیا کہ باغ جہاں تھا، جس حالت میں تھا وہ صحیح تھا، اگر صحیح نہ ہوتا تو علی پاک وہاں نہ رہنے دیتے اس حالت میں، چونکہ ان کی شان تھی، ان کی حکومت میں تمکین حاصل ہوئی ہے۔ قرآن نے ان کی شان بیان کی ہے کہ ہم جب ان کو مہاجرین کو حکومت اور خلافت دیں گے تو تمکین بھی دیں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ کو تمکین حاصل تھی، وہ ایک فتنے کا دور تھا، قصاص عثمان کی وجہ سے وہ جنگ ہو گئی، لیکن اس کے بعد باقی معاملات الحمدللہ سنت قائم تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا میرے باپ علی کے پاس ایک دن بھی ہو خلافت کا اور سامنے سنت کی مخالفت ہو رہی ہو اور علی بیٹھے رہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ علی کی شان نہیں ہے۔ میں ان سیدوں میں سے نہیں ہوں جو اپنے باپ کو کمزور ثابت کر کے توہین کر کے اپنا عقیدہ بچاؤں، میں اپنے باپ کی عزت بچا رہا ہوں، قرآن کی روشنی میں اپنے باپ کی شان بیان کر رہا ہوں کہ علی کی یہ شان نہیں ہے، خدا کے لیے علی کی توہین مت کرو۔ چار جو تم نے تمہارے بڑوں نے جواب دیے تھے کہ علی کمزور تھے، وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے، تم نے پانچواں دے کر جواب چاروں جوابوں کو باطل قرار دے دیا، باطل کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی تمہارا سوال نہیں ہے اور کوئی واضح تمہارے پاس روایت نہیں ہے۔ اگر وائز یہ صحیح بھی ہو تو صحیح نہیں ہے۔ عثمان کا نام متن سے دکھاؤ، اقطعہا اقطع سے چکر نہ دو، یہ ڈرامے بازی مت کرو۔ ہاں جی ہمیں پتہ ہے اقطع پڑھنا ہے یا اقطع پڑھنا ہے، جیسے مرضی پڑھ لو۔ عثمان غنی کو فاعل بناؤ، متن حدیث سے بناؤ، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یہ ہمارا سوال ہے۔